کیا آپ جانتے ہیں کہ قبر میں منکر نکیر کے آنے سے بھی پہلے ایک اور فرشتہ نمودار ہوتا ہے؟ ایک ایسا فرشتہ جس کا کام آپ سے سوال پوچھنا نہیں بلکہ آپ کا جرم آپ ہی کے ہاتھوں لکھوانا ہے۔ وہ آپ کے سامنے ایک ایسا رجسٹر کھولے گا جسے دیکھ کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، اور اگر خدا نخواستہ آپ کا نامہ اعمال سود جیسے سنگین گناہ سے آلودہ ہوا تو پھر آپ کا سامنا اس خون کی نہر سے ہوگا جہاں پینے کو پانی نہیں، صرف پیپ اور لہو ملے گا۔ آج ہم قبر کے سب سے بڑے راز، فرشتہ رومن اور سود کے اس عذاب کا ذکر کریں گے جو انسان کو جیتے جی مار دیتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت اپنی کتاب شرح صدور میں نقل فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے رومن نامی فرشتہ داخل ہوتا ہے۔ اس کی شکل و صورت اتنی ہیبت ناک ہوتی ہے کہ انسان کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ وہ میت کو جھنجھوڑ کر اٹھاتا ہے اور گرجدار آواز میں کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، لکھ وہ سب کچھ جو تو نے دنیا میں کیا، چاہے وہ چھوٹا تھا یا بڑا، چھپا کر کیا یا سب کے سامنے۔ انسان لرزتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ کے فرشتے، میں کہاں لکھوں؟ میرے پاس تو نہ کاغذ ہے، نہ قلم اور نہ سیاہی۔ تب فرشتہ رومن ایک لرزہ خیز جواب دیتا ہے، تیرا یہی کفن ہی تیرا کاغذ ہے، تیرا تھوک تیری سیاہی ہے، اور تیری شہادت کی انگلی تیرا قلم ہے۔ تصور کریں اس بے بسی کا جب انسان کو اپنے وہ گناہ جو وہ دنیا میں بھول چکا تھا اپنے ہی ہاتھ سے اپنے کفن کے کپڑے پر لکھنے پڑیں گے۔ وہ فرشتہ تب تک وہاں سے نہیں ہٹتا جب تک انسان اپنا ایک ایک گناہ اس کفن پر درج نہ کر لے۔ یہی وہ تحریر ہے جو قیامت کے دن انسان کے گلے میں لٹکائی جائے گی۔ سود وہ گناہ ہے جسے ہم نے آج بزنس اور پروفٹ کا نام دے کر حلال سمجھ لیا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم سود ترک نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ سوچیں، جس کے خلاف کائنات کا مالک جنگ کا اعلان کر دے اسے قبر کے اندھیرے میں پناہ کہاں ملے گی؟ سود خور کی روح جب نکلتی ہے تو فرشتے اسے ذلت کے ساتھ وصول کرتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا سے اللہ کا باغی بن کر رخصت ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7074 کی طویل روایت میں سود خور کے عذاب کی جو منظر کشی کی گئی ہے وہ روح کو تڑپا دینے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا کہ ایک شخص خون کی سرخ نہر میں غوطے کھا رہا ہے۔ نہر کے کنارے پر ایک فرشتہ کھڑا ہے جس کے پاس بڑے بڑے نوکیلے پتھر ہیں۔ جب وہ شخص تیرتا ہوا کنارے پر آتا ہے اور اپنا منہ باہر نکالتا ہے تاکہ تھوڑا سانس لے سکے یا باہر نکل سکے، تو کنارے پر کھڑا فرشتہ پوری قوت سے ایک بھاری پتھر اس کے منہ پر مارتا ہے۔ وہ پتھر اس کے جبڑے کو توڑتا ہوا حلق کے پار ہو جاتا ہے اور وہ شخص دوبارہ خون اور پیپ کی اس لہروں میں پیچھے جا گرتا ہے۔ یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے اور فرشتے اسے چیخ چیخ کر کہتے ہیں، یہ اس سود کا بدلہ ہے جو تو دنیا میں غریبوں کا خون چوس کر کھاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص کا انتقال ہوا جو علاقے کا بڑا ساہوکار اور سود خور تھا۔ جب اسے دفن کیا گیا تو کچھ گھنٹوں بعد قبر کے پاس سے گزرنے والوں نے ایک عجیب سی آواز سنی، جیسے کوئی چیز ابالی جا رہی ہو۔ جب تجسس میں قبر کو تھوڑا سا کھولا گیا تو لوگ یہ دیکھ کر دہل گئے کہ میت کے گرد مٹی کی جگہ سرخ رنگ کا گاڑھا مواد جو خون کی طرح تھا ابل رہا تھا، اور مردے کا جسم اس میں بری طرح جھلس چکا تھا۔ اس کی توبہ کا وقت ختم ہو چکا تھا اور برزخ کا عذاب شروع ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، جن میں سے سب سے چھوٹا درجہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم چند روپوں کے فائدے کے لیے اپنی قبر کو خون کی نہر بنا لیتے ہیں۔ دوستو، فرشتہ رومن آپ کے پاس آنے والا ہے اور آپ کا کفن آپ کے گناہوں سے بھرنے والا ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی نیکی ہے جو اس سیاہی کو دھو سکے؟ کیا آپ تیار ہیں اس خون کی نہر کا سامنا کرنے کے لیے؟ ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہماری اگلی ویڈیو کا موضوع ہوگا زنا کے مرتکب افراد اور بے حیائی پھیلانے والوں کا قبر میں تندور والا عذاب۔ اس لرزہ خیز حقیقت کو جاننے کے لیے اس سیریز کے ساتھ جڑے رہیں۔
اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو ہلا دیا ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں، خاص طور پر ان تک جو جانے انجانے میں سود کے کاروبار میں ملوث ہیں۔ ایمان کو جھنجھوڑنے والی اس سیریز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اگلی قسط آپ سے مس نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو حلال رزق نصیب فرمائے اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔